کیا آسمان پر جانے کا واحد راستہ خداوند یسوع مسیح ہے؟ آج یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح کے علاوہ بھی بہت سارے راستے خدا تک ہمیں لے جا سکتے ہیں، اور اسی تذبذب میں، اسی مشکل میں اور اسی کوشش میں وہ ساری زندگی جو ہے وہ اپنی گزار دیتے ہیں اور ابلیس اور تمام طرح کی بری ناپاک تعلیمات کا شکار ہو کر اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع کے عظیم اور قادر نام میں ایک بار پھر پاسٹر عبید رؤف کا آپ کو سلام اور بائبل کویسٹ پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے عزیزو، یہ پروگرام آپ سب کے لیے بنایا گیا تاکہ بہت سے سوالات ہماری زندگیوں میں گردش کرتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب میں ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور ہمیں سم ٹائم ان کا جواب نہیں ملتا۔ تو آج میری کوشش ہے کہ ہم بائبل مقدس میں سے ان تمام سوالوں کے جوابات لیں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ اپنے تمام تر سوالوں کے جواب اپنے ہی اندر رکھتی ہے، اور وہ تمام ان لوگوں کو جو جواب چاہتے ہیں اس کے اندر سے وہ دے سکتی ہے، اور اس کے اندر یہ قوت اور قدرت موجود ہے۔ آج کا ایک خوبصورت سوال ہمارے درمیان بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، اور اس سوال کا جواب ہم بائبل مقدس میں سے ڈھونڈیں گے۔ کیا آسمان پر جانے کا واحد راستہ خداوند یسوع مسیح ہے؟ آج یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح کے علاوہ بھی بہت سارے راستے خدا تک ہمیں لے جا سکتے ہیں، اور اسی تذبذب میں، اسی مشکل میں اور اسی کوشش میں وہ ساری زندگی جو ہے وہ اپنی گزار دیتے ہیں اور ابلیس اور تمام طرح کی بری ناپاک تعلیمات کا شکار ہو کر اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہی واحد آسمان تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ خدا کی بادشاہت میں اور خدا تک پہنچنے کا راستہ واحد جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اور خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 6 آیت میں یسوع نے بڑا خوبصورت انداز میں بڑے ہی اعلانیہ یہ بات اپنے شاگردوں کو کہی کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی باپ تک پہنچنے کا راستہ، خدا تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں، سچائی بھی میں ہوں، زندگی بھی میں ہوں۔ یعنی ہمیشہ کی زندگی بھی اسی کے اندر ہے، راہ بھی وہ ہے اور زندگی بھی وہی ہے۔ اور یہ سوال جو ہے کئی دفعہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ آزاد کرتا ہے، اور اگر ہم خدا کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہم تمام طرح کی مشکلات پر غالب آئیں گے۔ اور عزیزو، اس دنیا میں کئی راستے ہیں، دنیا جو ہے وہ مختلف راستوں پر اس وقت گامزن ہے، لیکن خدا کا بندہ پطرس جو ہے وہ اس راستے کو چنا ہوا راستہ کہتا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے پہلا پطرس 2 باب 4 آیت کے اندر، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام یسوع مسیح کو وہ کونے کے سرے کا پتھر بھی بیان کرتا ہے، اور وہ چنا ہوا وسیلہ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور کلام مقدس میں یوحنا اس بات کو بیان کرتا ہے، یوحنا 3 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان سے اترا۔ تو میرے عزیزو، وہی واحد ذات جس نے زمین پر ایک کامل انسانی زندگی گزاری، وہی ہماری زندگیوں کا سرچشمہ ہے، اور وہی خدا تک پہنچنے کا واحد اکلوتا راستہ ہے، اور وہی آسمان سے اترا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خدا انسان بن سکتا ہے، لیکن انسان خدا نہیں بن سکتا۔ اس لیے خدا کے لیے ضروری تھا کہ انسان کی نجات کے لیے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجتا، اور وہ بحیثیت ایک کامل انسان اور ایک کامل خدا بن کر اس دنیا میں اپنے لوگوں کی نجات بننے کے لیے آیا۔ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا ہے
So no one has ever gone up to heaven, but there is one who has come down from heaven, and the Son of Man himself who is in heaven. یعنی وہ آسمان کے اندر رہتا تھا جو زمین کے اوپر یعنی ہمارے لیے ہماری نجات بن کر اترا. میرے عزیزو، عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ بھی گناہ کا واحد کفارہ اسی کو بیان کرتا اور کہتا ہے عبرانیوں 4 باب 15 آیت میں مالک ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کہاں نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. میرے عزیزو، اگر ہمارا خدا یسوع مسیح واحد رستہ نہیں ہے تو وہ بے گناہ نہ ہوتا، وہ اس کی زندگی میں گناہ ہوتا، اور وہ اپنے حواریوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو اپنے پیچھے آنے کے لیے نہ کہتا. اور مالک ہے کہ وہ ایسا سردار کہاں نہیں جو ہماری کمزوری میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا ہے تو بھی بے گناہ رہا. سو ہی واز سن لیس، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، اسی لیے وہ واحد اکلوتا راستہ بنا انسان کے لیے. اسی لیے وہ واحد اکلوتی ذات جو خدا تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے، جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار ہے، ہمدرد ہے، اور ہماری ہی طرح وہ آزمایا گیا ہے. اور میرے عزیزو، خدا کا بندہ یوحنا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے 1 یوحنا 2 باب 2 آیت میں، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے. میرے عزیزو، وہی اگر راستہ نہیں ہے، وہی اگر دروازہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے دنیا کا کفارہ بن سکتا ہے؟ تو اگر وہ دنیا کا کفارہ ہے، دنیا کا بچانے والا ہے، دنیا کا منجی ہے، تو وہ واحد خدا تک پہنچنے کے لیے واحد ذات ابدی ہے، ذات اقدس ہے اور ازلی ذات ہے. میرے عزیزو، اور صرف وہی جو ہے وہ شریعت کو مکمل کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں متی 5 باب اس کی 17 آیت کے اندر، اور مالک ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس لا کو جو بنی اسرائیل قوم کے اوپر جو ہے وہ عائد کیا گیا تھا، اس کو اس نے اپنی ہی زندگی کے اندر بحیثیت ایک کامل انسان ہوتے ہوئے اس نے اس کو پورا کیا، اور جو کہ انسان کے لیے ممکن نہیں تھا وہ اس کو کمپلیٹ کر کے، اس کو فلفل کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ انسان جو ہے خدا کے رستے پر چل سکتا ہے. سو ہی از دا اونلی سورس ٹو گو ٹو گاڈ، ٹو گو ٹو ہیون. اور صرف وہی ایک ذات ہے جس نے موت اور عالم ارواح اور تمام طرح کی ابلیسی ناپاک قوتوں پر غلبہ حاصل کیا اور فتح حاصل کی. عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ بیان کرتا ہے عبرانیوں 2 باب اس کی 14 اور 15 آیت میں، اور وہاں لکھا ہے کہ پس جس صورت میں لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. ہاللیلویہ. اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے انسان کو آزاد کیا ہے. اس نے ابلیس کی قید سے، موت سے اور گناہ سے، اس دنیا کی لعنت سے، جسم کی قید سے اور ہر طرح کی بری خواہش سے انسان کو آزاد کر کے اس کو خدا کے ساتھ ملایا ہے. اور خدا اور انسان کے درمیان واحد اکلوتا درمیانی خداوند یسوع مسیح ہی ہے. اور اگر آپ تیموتھیوس کے خط میں دیکھیں، وہاں پالوس جو ہے بڑی خوبصورت بات کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہی ہے. لہٰذا میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح خدا اور انسان کے درمیان ایک میڈیٹر کے طور پہ کام کرتا، اور اس نے انسان کو خدا کے ساتھ ملایا ہے. اور صرف واحد راستہ خداوند یسوع مسیح ہے. میرے عزیزو، خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ خداوند یسوع ہے. اور اس کی ذات ابدی کے بارے میں کلام میں لکھا ہے، اور کلام فلپیوں کے خط کے اندر بیان کرتا ہے 2 باب 9 آیت کے اندر، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور دنیا میں بہت سارے نام ہیں،
اور ایک لمبی فہرست آپ کو دنیا میں ناموں کی ملے گی، لیکن میرے عزیزو واحد اکلوتا یسوع ہے جو تمام دنیا کے ناموں کے اوپر سر بلند ہے، اور اگر آپ اس ذات ابدی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ خدا تک پہنچ جاتے ہیں اور ابدی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. آئی ایم دا اونلی وے ٹو گاڈ اینڈ دا ریئل ٹروتھ اینڈ دا ریئل لائف، اور جو مجھ تک پہنچ جاتا ہے وہ باپ تک پہنچ جاتا ہے. میرے عزیزو اگر ہم متی کی انجیل میں دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کے الفاظوں پر غور کریں، متی 7واں باب اس کی 21ویں آیت میں، اور لکھا ہے کہ جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، آئے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح یہاں بیان کرتے ہیں کہ تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ یسوع کے پاس آ سکتے ہیں، لیکن یہاں بہت سارے جھوٹے مسیح بھی کھڑے ہوئے ہیں، جھوٹی نبوتیں کرنے والے بھی موجود ہیں، جھوٹے استاد بھی موجود ہیں، جھوٹی تعلیمات بھی موجود ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جو مجھے خداوند کہتے ہیں ان میں سے سب لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہت یعنی آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. خدا تک رسائی صرف ان لوگوں کی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے حکموں کو مانتے ہیں. اور آگے ہم دیکھتے ہیں اور خداوند کہتے ہیں کہ پس جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا ہے. میرے عزیزو اگر ہم اس کی پاس آتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم چٹان کے اوپر اپنے گھر کو بنا لیتے ہیں، اس پتھر کے اوپر، اس چٹان کے اوپر جو ابدی چٹان ہے، جو کبھی لرزش نہیں کھا سکتی. اور جب طوفان آتا ہے اور آندھیاں چلتی ہیں تو وہ گھر جو چٹان کے اوپر بنا ہوتا ہے وہ کبھی لڑکھڑاتا نہیں ہے، کبھی گرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہے اور چٹان کے اوپر ہے. میرے عزیزو بے وقوف انسان جو ہے وہ کس کی مانند ہے؟ جس نے اپنے گھر کو بے بنیاد بنایا ہے، اور جب طوفان آتے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، جب طوفان آتے ہیں لوگ ٹھہر نہیں پاتے، جب طوفان آتے ہیں تو لوگ برباد ہو جاتے ہیں، ان کے گھر، ان کی زندگیاں برباد نظر آتی ہیں. میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی ہے، اور خدا کا کلام یوحنا 6:63 کے اندر بیان کرتا ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہے اور زندگی بھی ہے. ہاللیلویہ. تو خدا کا کلام جو ہے اس کے اندر زندگی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہماری زندگی کو تر و تازہ کرتی ہے اور ہمیں زندہ کرتی ہے. ہاللیلویہ. اور خدا کا کلام اگر ہم یوحنا کی انجیل کو دیکھیں تو وہاں خدا کا کلام بیان کرتا ہے یوحنا 10:7 کے اندر کہ بس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. سو ہی از دا ڈور. وہ دروازہ ہے، وہ زندگی کی روٹی ہے، اور وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے خود یہ الفاظ بیان کیے یوحنا 11:25 کے اندر. اگر ہم دیکھیں وہاں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کے سوا دوسرا کوئی اور نام ہمیں نظر نہیں آتا ہے. رسولوں کی زندگیوں میں دیکھیں، آپ نبیوں کو دیکھیں، بائبل مقدس کے تمام انبیاء کو آپ غور سے دیکھیے، تمام ابدی نجات کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. اور خدا کا بندہ یوحنا جو ہے وہ یسوع کی راہ تیار کرتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس کے اندر اعمال 4 باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر، اور خدا کا بندہ پطرس جو ہے وہ یہودیوں کو برملا اس بات کا اظہار کرتا ہے، اور وہ ہیکل کے اندر بآواز بلند جو ہے ان کو تعلیم دیتا ہوا کہتا ہے کہ اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں. یسوع کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے.
اور خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ منادی کرتا ہے، آئے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے، ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، یسوع جو ہے وہ نجات دینے والا ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ گناہوں سے انسان کو آزاد کرتا ہے۔ کوئی اور انسان کسی بھی انسان کو، یا کوئی اور ہستی کسی بھی انسان کو گناہوں سے نجات نہیں دے سکتی، نہ ہی گناہوں سے آزاد کر سکتی ہے۔ اور خدا کا بندہ یوحنا جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے، یوحنا کے پہلے خط کے اندر آپ دیکھیں 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں وہاں لکھا ہے، آئے بچوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے، کوئی اور نہیں بلکہ صرف یسوع ہی گناہوں کی معافی دے سکتا ہے۔ ہاللیلویہ، اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہمیشہ کی زندگی بھی اسی کے اندر ہے، ہمیشہ کی زندگی دینے والا بھی وہی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جو خدائے واحد کے اندر، برحق خدا کے اندر، یسوع مسیح کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی بھی اسی کے وسیلے سے آپ کو ملتی ہے۔ رومیو 3:22 کے اندر لکھا ہے، خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ان کو مل جاتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح زمینی خدمت کے دوران بہت سارے لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی ایسے تھے جو انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور خداوند یسوع مسیح نے جن کو چنا تھا ان کو بھی خداوند نے کہا، کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ لیکن پطرس، خدا کا بندہ پطرس جو ہے وہ جواب میں کہتا ہے، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے ہیں اور جان گئے ہیں کہ تو خدا کا قدوس ہے۔ ہاللیلویہ، تو ڈیوائن ہے، تو ہولی ون ہے، تو کرائسٹ ہے، the son of living God ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میرے عزیزو خدا تک پہنچنے کا واحد وسیلہ ہے۔ اور اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو مزید آپ کو بہت سارے ایسے حوالہ جات مل جاتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور ابدی زندگی پانے کا راستہ صرف یسوع ہے۔ تھینک یو ویری مچ میرے عزیزو، بائبل کویسٹ کے اس پروگرام کو آپ نے سنا، اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس کو اور زیادہ شیئر کریں گے اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کو۔ اور پلیز آپ جب اس سے برکت پا رہے ہیں تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں، کامنٹ کریں، اور آپ اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی خدا کا کلام جا سکے اور ہم خداوند کے کلام سے برکت پا سکیں۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں، نئے سوال کے ساتھ دوبارہ سے حاضری خدمت ہوں گا۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو ویری مچ۔